Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 12واں پارے کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کا اعلان فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بھاگ دوڑ نہیں کروں گا تو شاید میں کھا نہ سکوں، میں جی نہ سکوں، میرے بچے ٹھیک سے پل نہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع ہی میں پہلی ہی آیت میں یہ اعلان فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے لی ہو۔ یعنی جتنے جاندار ہیں تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف 2 مخلوق، اور بعض روایت کے حساب سے، بعض لوگوں کے قول کے حساب سے 3 مخلوق ایسی ہے، 3 جاندار ایسے ہیں جو اپنے لیے کل کا کھانا اٹھا کر رکھ لیتے ہیں، یعنی جو جمع کرتا ہے، جو اسٹور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں لاکھوں مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو اس کے حصے کا رزق اسی دن پہنچا کر دیتا ہے، اس کو الگ سے جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ جمع کر کے رکھنے میں ایک نمبر پر یہ حضرت انسان ہیں، ہم اور آپ ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر ذرا بھروسہ کم کرتے ہیں جانوروں کے مقابلے میں، اللہ پر بھروسہ کم کرتے ہیں چڑیوں کے مقابلے میں۔ آج تک کسی چڑیا نے اپنے گھونسلے میں کھانا اٹھا کر نہیں رکھ لیا کل کے لیے۔ ساری مخلوقات صبح سے بھوکے اٹھ کر شام کو کھا کر سوتی ہے، اٹھا کر نہیں رکھ لیتی۔ شیر شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو اپنا کھانا جمع کر کے رکھ لیتا ہے، کل کے لیے رکھ لیتا ہے، اسے باسی کرتا ہے، سڑاتا ہے، پھر پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور دوسرے ایک چوٹی ہے جو ذخیرہ کر کے رکھ لیتی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چوہا بھی جمع کر کے رکھ لیتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی مخلوق اپنا کھانا کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتی، وہ آج اللہ نے اس کو دیا اور کھا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو یہ لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، فرمائشی معجزات مانگتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں اس کے فائدے کی بات کرتا ہوں، پھر یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معجزہ دکھا دیتا ہے، پھر اگلے ایک اور معجزے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کر کے بتاؤ، یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سے اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ آپ کا کام ہے کہ اس کو پہنچا دیں، آپ اپنا دل تنگ نہ کیا کریں، آپ بالکل سکون سے رہیں، آپ کا کام ہے انہیں بتا دینا، سمجھا دینا۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا خمیازہ یہ خود بھگتنے والے ہیں۔ یہی حکم دنیا کے تمام مصلحین کے لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی منوا دینے کی ذمہ داری نہ لیں، یہ نہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، بلکہ ان کا کام صرف ہدایت بتا دینا ہے، سیدھی راہ بتا دینا ہے، دکھا دینا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں نے نہیں مانا ان قوموں کا تذکرہ اور اس پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور کفار مکہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھو جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر آئی اور ہم نے اس کے پاس کوئی نہ کوئی رسول بھیجا تاکہ اس کی ہدایت کا کام کریں، وہ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، تو قوم نے اگر مان لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر قوم نے نہیں مانا تو ہماری طرف سے ایک سخت عذاب نے اسے پکڑ لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ دنیا کے ہسٹری میں وہ ایک عبرت بن کر رہ گئے، ایک سبق بن کر رہ گئے۔
ان میں سے سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جس قوم کو اللہ نے تباہ کیا اس کے کرتوتوں کے سبب، وہ قوم نوح ہے علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں کہ اگر تم مان لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور جنت ہے، اس کی رضا ہے، نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ اور ایک دو دن نہیں بلکہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، دین کی طرف بلایا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم نہ ماننے والی تھی، یہ نہ مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار عالم کسی بھی کافر کو زمین میں زندہ نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیے۔ انہوں نے کشتی بنانی شروع کی فرشتے کی رہنمائی میں، تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا نوح، یہ کشتی کیا ریت پہ چلاؤ گے، بالو پہ چلاؤ گے؟ لیکن یہ جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، یہ جانتے تھے کہ عذاب تو آنے ہی والا ہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کے اندر ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا بھی بٹھا لیں آپ، مثلا بکریوں کا ایک جوڑا رکھ لیں، بھیڑ کا ایک جوڑا رکھ لیں، چڑیوں کا ایک جوڑا رکھ لیں، شیر کا ایک جوڑا رکھ لیں۔ آپ کو لگے گا کہ بھائی ایسا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے بندے میں سے جس کے تابع چاہتا ہے سب کو کر دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلہ کشتی بنائی، اور اس کشتی کے اندر تمام جانوروں کو، چڑیوں کو، اور جن کو جو میسر ہو سکے سب کو اس کے اندر سوار کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اور اتنا پانی آیا کہ پورا کا پورا علاقہ پانی سے جل تھل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنا بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سوار ہوتا۔ تو کہا بیٹا، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کہا کتنا پانی بھیجے گا آپ کا رب، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، آج تو وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا۔ آخر وہ نہیں مانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ عذاب آیا تھا یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور پھر ان کا بیٹا پانی کے تھپیڑے میں آ کر جب ڈوبنے لگا تو باپ کے دل کی جو محبت ہوتی ہے وہ نکل کر باہر آئی، جو فطری تقاضا ہوتا ہے، نیچرل تقاضا ہوتا ہے، وہ باہر آیا، اور بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر کہا کہ پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے اہل و عیال کو محفوظ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، کہ وہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، اہل وہ ہے جس کا عمل تمہارے جیسا ہے۔ لہذا دوبارہ ہم سے اس طرح کی بات نہیں کرنا، کافروں اور ظالموں کو بچانے کا تذکرہ ہی نہیں کرنا، ورنہ تم بھی حد سے گزرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کانپ گئے اور انہوں نے دعا فرمائی کہ پروردگار عالم، توبہ کی کہ پروردگار عالم مجھے معاف فرما دیجیے، اور اس طریقے سے ان کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو کر رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی طرف متوجہ کیا، اور کفار مکہ کو اس واقعے کی طرف متوجہ کیا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہوئی کہ سارے نبیوں کی قوم نے جھٹلایا اور ان سے مطالبے کیے ہیں، اور کفار مکہ کے لیے ڈر کا بھی ماحول بنایا گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اگر دین کی طرف، اگر تم بات نہیں مانتے اور نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے اور تم تباہ اور برباد ہو سکتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا ہے کفار مکہ کی عبرت کے لیے اور سبق کے لیے، وہ ہے قوم ہود علیہ السلام، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عاد تھی جس کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ اے قوم میری، مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانو، اور اللہ کو ایک مانو، اور ان برائیوں کو چھوڑ دو جو تم کرتی ہو۔ لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی، کہا کہ نہیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے،
ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں، اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن چونکہ یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، اور یہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، تو انہیں بڑا زوم تھا کہ ہم لوگ بہت طاقتور ہیں، ہمیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھیجا گیا ہوا کا، اور 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 1 ہفتے تک ہوا اس کے اوپر چلتی رہی، اور ایسی ہوا چلتی رہی کہ انہیں اٹھا اٹھا کر، جس طرح پتے تیز آندھی میں 2-2 کلومیٹر دور جا کر گرتے ہیں، اس طریقے سے ہوائیں انہیں اٹھاتی تھی اور 2-2 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر پہاڑوں سے ٹکرا کر پھینک دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کأنہا اعجاز نخل خاویہ، یہ اس طرح سے جب طوفان تھما تو یہ اس طرح سے زمین پہ بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہوں، کھجور کے پیڑ گر کر کٹ کے پڑے ہوئے ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم صالح علیہ السلام، جن کے قوم کا نام قوم سمود تھا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم اگر نہیں مانے تو صرف یہی 2 قوم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہی نہیں، بلکہ جن جن قوموں نے نہیں مانا ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، اور جب یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو گیا، انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ جو پہاڑ سامنے ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیے اور یہ اونٹنی آ کر یہاں پر بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلی، پہاڑ پھٹا اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے آ کر بچہ دیا، اور وہ اونٹنی بہت دن تک رہی بھی۔ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور یہاں تک کہ اس اونٹنی ہی کے دشمن ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر یہ پورے محلے علاقے کے اونٹ اور اونٹنیاں بدک جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، معجزے کی اونٹنی تھی، تو بدک جاتے تھے، تو یہ لوگ اونٹنی ہی کے دشمن ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ دیکھو اونٹنی کو کچھ پریشان مت کرنا، کوئی گزند کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ مگر ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور قیدار نامی ایک آدمی نے اونٹنی پر حملہ کر دیا نیزے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور چیخ کا عذاب بھیجا۔ ایک کڑک نے، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل کی حرکت بند ہو گئی، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جس طریقے سے کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا بم پھاڑ دیا جائے، اور اس تیز آواز کی وجہ سے بچے کو ہارٹ اٹیک آ جائے، اس کی سانس حلق میں اٹک جائے اور وہ مر جائے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے اس کی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود پر چیخ کا عذاب بھیجا گیا، اور یہ ساری کی ساری قوم اپنے گھروں کے اندر پڑی کی پڑی رہ گئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے، تسلی بھی ہے، اور کفار مکہ کے لیے ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی اور کافی عمر ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے، اور اسی زمانے میں تھوڑی دوری پر حضرت لوط علیہ السلام رہا کرتے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہی تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی بہت بدمعاش قوم تھی، بڑی شریر قوم تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں اولاد سے نواز دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، نوجوان مردوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کے پاس مہمان کے طور پہ ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو لگا کہ کوئی مہمان ہے، تو انہیں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے تو جلدی سے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک بکرا تلا، فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، تو ایک بکرا ذبح کر کے بکرا تلا باضابطہ، اور بکرا تل کے ان کے پاس لے کر آئے اور سامنے دسترخوان پر رکھا اور کہا کھاؤ۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو فرشتے تھے، انسان تو تھے نہیں کہ کھاتے، فرشتے تھے تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے نہیں لگے، کھانے نہیں لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی بری نیت سے آئے ہیں،
مطلب ہیں تو انسان ہی، ابھی تک نہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں، تو ہیں تو انسان ہی، لیکن یہ جو کھانا نہیں کھا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کچھ برائی کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ ہمیں کچھ تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں کیا؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو دل کے اندر ان کو ڈر محسوس ہوا۔ تو جب فرشتوں نے ان کو ڈرتا ہوا دیکھا تو فرشتوں نے خود ہی کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ کے پاس قوم لوط کے پاس آئے، اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ یہ کہہ ہی رہے تھے فرشتے، ابھی انسانی شکل میں جو بیٹھے تھے، اتنے ہی میں ان کی اہلیہ آئی تو فسکت وجہا، تو انہوں نے اپنے چہرے پہ ایسے مارا، آہا عجوز عقیم، میں تو بوڑھی بھی ہوں اور باج بھی ہوں، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی ہوں جس عمر میں اب اولادیں نہیں ہوا کرتی ہیں، جس عمر میں عورتیں بچے نہیں جنتی ہیں، میں اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، اور میں شروع سے بھی میں نے کوئی بچے کی پیدائش نہیں کی، کوئی بچہ ہمارے یہاں جنم نہیں لیا، تب تو میں باج بھی ہوں اور بوڑھی بھی ہوں، لہٰذا ہمارے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ چونکہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو ان کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شام کے وقت وداعی کی چاہی کہ ہمیں اجازت ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی لوط کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اصل میں ان کی قوم سرکشی پہ اتری ہوئی ہے، بدماشی پہ اتری ہوئی ہے، تو ہم ان پر سزا لاگو کرنے کے لیے، ہم انہیں سزا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، انہیں ہلاک اور برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کانپ گئے اور فرشتوں سے الجھنے لگے کہ نہیں نہیں، انہیں مہلت دے دی جائے، وہ اللہ نے چاہا تو وہ مان جائیں گے، چونکہ بڑے نرم دل تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سرتابی کر سکے، اس کی مخالفت کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لیے خاموش ہو گئے۔ اب یہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور رات میں جا کر مہمان ہو گئے، یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی اور بہت بری بیماری تھی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ ہومو سیکسول تھے، یعنی جس طریقے سے مرد سے خواہشات پوری کرتا ہے، عورتیں سے خواہشات پوری کرتی ہیں، جو آج کے زمانے میں جس کو رواج دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر اس قانون کے پاس ہونے کی بڑی جد و جہد کی جاتی رہتی ہے ہمیشہ بار بار کہ پورے ملک میں یہ قانون پاس ہو جائے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور باضابطہ لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہے، اس سے بڑی اور کیا بے حیائی ہو سکتی ہے؟ تو اس قوم کے اندر بھی یہ برائی بہت زیادہ موجود تھی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو چونکہ فرشتے تھے اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا اٹھے۔ اس لیے گھبرا اٹھے کہ یہ ہمارے پاس مہمان ٹھہرے ہیں، یہ کوئی پردیسی آدمی ہے، مہمان لوگ ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ اتنے کمینے ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ یہ اس سے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے دیجیے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ رات کا وقت ہو گیا اور قوم کے لوگ آ بھی گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام انہیں کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خواتین پیدا کیا، ان سے نکاحیں کر لو، جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاحیں کر لو، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ کیا تم جانوروں کی، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر شکل اختیار کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے تم لوگ کیا کرتے ہو میں تمہیں منع کرتا رہتا ہوں، لیکن کم سے کم ہمارے مہمانوں کے معاملے میں ہمیں رسوا نہ کرو۔ ہمارے پاس ٹھہرا ہوا مہمان ہے اور تم جب اس طریقے سے ذلت آمیز کام کے لیے آؤ گے تو ہمارے مہمان کے سامنے میری کیا حیثیت اور کیا عزت رہ جائے گی؟ تو لوگ کہنے لگے ہم نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ کسی مہمان کو نہیں ٹھہرائیں گے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمیں شیطان 7ویں جہنم کے طبقے میں لے کے چلا جاتا ہے، ہمارا نفس بے قابو ہونے لگتا ہے۔ تو اب یہ کہنے لگے ہائے اللہ، کاش کوئی نیک آدمی ہوتا جو اس بات کو سمجھتا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو سمجھ لیا تو پھر ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ بس اب قوم کا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر رات کے تیسرے پہر فرشتوں نے حضرت
لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ نیک لوگوں کو لے کر بستی سے باہر نکل جائیے۔ اور دیکھیے آپ کی اہلیہ وہ بھی ایمان نہیں لائی ہے تو وہ بھی اسی بستی میں رہے گی، اسے ساتھ میں لے کر نہ جائیے۔ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو یہی رہنا ہے، اور اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسا کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر عذاب آیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام آخری پہر میں ایمان والوں کو لے کر چلے، اور چلتے ہوئے فرشتوں نے منع کر دیا کہ آپ کو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ بستی سے باہر ہوئے تو فجعلنا عالیہا سافلہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ یعنی فرشتے نے زمین میں یوں چنگل ڈال کے پوری بستی کو ہوا میں اٹھا لیا اور اوپر جا کر بستی کو یوں پلٹ دیا، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگریزے برسائے جو بموں کی طرح اسے چھید کر نیچے چلے گئے۔ اس طرح سے پوری قوم یکبارگی تباہ اور برباد کر دی گئی۔ یہ واقعہ بھی اسی لیے ذکر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دینے کے بعد کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہو کہ آپ سے پہلے بھی جو قومیں آئی ہیں، جو نبی آئے ہیں، تو ان قوموں نے نہیں مانا، اور نبی کو بھی پریشانی اور تکلیف کا سامنا رہا ہے، قوم سے مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی قوم اگر آپ کی مخالفت کرتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی ضمن میں کیا ہے کہ حضرت شعیب نے مدین والوں کو کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور ایک کمی، ایک برائی حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں بہت زیادہ تھی کہ جب یہ ناپ تول کیا کرتے تھے، کچھ ناپنا ہو، کچھ فیتا کرنا ہو اور کچھ تولنا ہو، وزن کرنا ہو، تو اس کے اندر کرتے تھے یہ کہ یہ دینے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے تھے، کم دینے کی کوشش کرتے تھے، اور لیتے وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم بھر کر لے لیں، زیادہ لے لیں۔ جیسا کہ آج کے ٹائم میں ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ایک سوسائٹی اور معاشرے کا یہ عمومی مزاج ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دیتے وقت وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا کم دے، لیکن لیتے وقت چاہتا ہے کہ ذرا جھکا کر لے۔ اگر وہ زیادہ کوئی سامان وزن کیا جا رہا ہے اور اگر وزن کرنے والا دھیان نہ دے تو وزن کرنے والا ڈنڈی مار دیتا ہے۔ جس کے لیے وزن کیا جا رہا ہے وہ اگر دھیان نہ دے تو وزن کرنے والا ڈنڈی مار دیتا ہے۔ یا ایسے ہی کپڑا اگر ناپا جا رہا ہے، کوئی اور چیز ناپی جا رہی ہے، اگر نپوانے والا دھیان نہ دے تو ناپنے والا ڈنڈی مار دیتا ہے۔ زمینوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سامنے والی کی ایک بالش زمین ہماری طرف آ جائے، ہماری 1 انچ زمین کدھر نہیں جائے، لیکن سامنے والے کے 2 بالش زمین کو، 2 فٹ زمین کو میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ تو اس طرح کا جو خیال ہے یہ بہت برا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں سخت ناپسند ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے بھی مان کر نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ جیسا کہ اوپر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو چیخ نے پکڑ لیا تھا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی چیخ کا عذاب بھیجا، اور یہ سب کے سب تھر تھر کانپتے ہوئے زمین پکڑ لیے، اور یہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے، کوئی بھی ان میں باقی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے، نافرمانی سے اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کہانی کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں ہی نے پریشان کیا، اور اپنوں ہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، آپ کے خاندان والے، آپ کے محلے علاقے والے، اور خود آپ کے چچا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہی کے اپنے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے بے گھر ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پہ مجبور اپنے ہی رشتہ داروں نے کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر مضبوط ہوئے اور ان لوگوں پر قابض ہو گئے، ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے، انہیں معافی مانگنی پڑی۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ان کے بھائی پر حضرت یوسف کو اللہ نے مضبوط کر دیا، اور ان کے بھائیوں نے پھر ان سے معافی مانگی۔
ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو فتح مکہ کے موقع پر کہا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں کسی سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ انی رأیت 11 کوکبا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، جب بچے تھے تو اپنے ابا سے کہا کہ ابو میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہونے والا ہے، تو کہا بیٹا یہ کسی سے کہنا نہیں، تدبیر کی کسی سے کہنا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو انہوں نے بچے تھے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فطری طور پر ان کو زیادہ محبت ہو گئی، تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ جو سوتیلے بھائی تھے، ماں شریک سوتیلے بھائی، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ کیا، ابو ہمارے حضرت یوسف سے تو اتنی محبت کرتے ہیں جبکہ وہ چھوٹا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، ہم لوگ طاقتور ہیں، جوان ہیں، لیکن ہم سے اتنی محبت نہیں ہے ابو کو۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا ونحن عصبہ، ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین یہ ابا کو بہت پیارا ہے، حالانکہ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر ابو سے دور کر دو، یا تو جان سے مار دو یا یہاں سے کہیں باہر پھینک ڈالو۔ تو باپ کو ان لوگوں نے بہلایا پھسلایا کہ ہمیں بھائی کو ساتھ میں لے جانے دیجئے، ہم لوگ جنگل جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، بھائی کو بھی بھیجیے، بھائی بھی کھیلے گا، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، گھر میں رہتا ہے دن بھر۔ باپ نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیا معلوم تم مشغول ہو جاؤ شکار کرنے میں، چھوٹا بچہ ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا تو مناسب نہیں ہے۔ کہا ابا جان کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم لوگ طاقتور ہیں، اتنے سارے بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بھیڑیا کوئی جانور اگر ہمارے بھائی پر حملہ کر دے تو ایسی زندگی پر تو لعنت ہے، اور آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے، آپ بھیجائیے۔ تو اس طرح کہہ کے باپ کو ان لوگوں نے راضی کیا اور بھائی کو لے کر چلے وہاں سے جنگل کی طرف۔ اب 2 دن 4 دن کے لیے لوگ جنگل کی طرف چلے جایا کرتے تھے، تو گئے، جانے کے بعد پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، مشورہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں سے ایک جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ بھائی قتل کیوں کرو گے، آخر کو تمہارا بھائی ہے نا، کیا بگاڑا دی اس نے، تمہارا خون کیوں لینا چاہتے ہو اس کی، تو ایسا کرو اس کو کسی تجارت والے قافلے کے پاس بیچ دو، یا کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو کہیں، تاکہ کوئی قافلہ وغیرہ آئے تو اٹھا کر لے کر چلا جائے۔ اور اس طرح سے بھی تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ جب یوسف نہیں ہوگا تو ابا تمہارے اوپر دھیان دیں گے، تم سے محبت کریں گے، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا، اسے جان سے مار کر کیا فائدہ تمہارا۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے ایک کنویں کے اندر اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا اس کو، اور اس پر پہرا لگا کے رکھا کہ یہ نکل کے وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا وغیرہ کو خون میں بھگو کر یہ لے کر باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ واقعی آپ جو کہتے تھے ٹھیک کہتے تھے، ہم لوگ کھیلنے میں مست ہو گئے، ادھر بھیڑیے نے یوسف پہ حملہ کیا اور اسے جان سے مار دیا۔ یہ دیکھیے یہ خون لگا ہوا اس کا کپڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھا کہ خون تو لگا ہوا ہے کپڑے پر، مگر کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ کون سا بڑا شریف اور بڑا نیک تینت بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو تو پھاڑ دیا، مگر اس کے کپڑے کا اتنا خیال کیا کہ اس کے کپڑے پہ کہیں پہ خروش تک نہیں آئے، کہیں سے کپڑا پھٹا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم لوگوں نے ایک سازش گھڑ لیا ہے، بس فصبر جمیل، تو میں تو بس صبر ہی کرتا ہوں، میں اللہ سے ہی کہتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف اپنے رب سے کہتا ہوں، جاؤ تم لوگ دفع ہو جاؤ۔ ادھر ان لوگوں نے پہرا لگا کے رکھا تھا، ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، مصر کی طرف جاتے ہوئے چونکہ مصر کا ہی قافلہ تھا واپس ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو آس پاس یہاں پہ ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ اس کا جب ایک آدمی گیا اور اس نے ڈول ڈالا، تو ڈالنے کے بعد جیسے ہی ڈول ڈالا تو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو اس نے خوشی میں پکارا، قال یا بشرا ھذا غلام، دیکھو یہ تو غلام ہے، یہ تو لڑکا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو
تو ان لوگوں نے جلدی جلدی سے اس کو لا کر خیمے میں چھپانا چاہا۔ اس کے بھائی چونکہ پہرا دے رہے تھے تو ان کے بھائی دوڑ کر آ گئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، اس لیے ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ تو کبھی لے جاؤ، کہ نہیں نہیں یہ بھگوڑا ہے، تم لے کے جاؤ، لیکن خرید کر لے کے جاؤ، ہم سے پیسے دو اس کے۔ تو اس نے 20 درہم یا 40 درہم یا بعض نے لکھا ہے 18 درہم دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ دراہم معدودہ، چند گنے چنے درہم کے بدلے میں بیچ دیا اس کو۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ آئینہ دیکھ رہے تھے، یا پانی میں انہوں نے اپنی شکل دیکھی یا آئینہ دیکھا، جو بھی شکل ہوئی ہو، تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل کے اندر یہ خیال آیا کہ بازاروں میں غلام بکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اگر میں بیچا گیا تو کتنی قیمت آئے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجیب لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے کم قیمت میں بیچ دیا جس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ اور پھر وہ لوگ اس کو لے کر چلے، جانے کے بعد مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے کے بعد پورے میں ان لوگوں نے اعلان کیا اتنا خوبصورت لڑکا لایا گیا ہے، اتنا خوبصورت غلام لایا گیا ہے بیچنے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ اس کی بولی لگانے کے لیے آئے، اور پھر عزیز مصر جو تھا، جو مصر کا شہزادہ تھا، خزانے کا بڑا آدمی تھا حکومت کا، اس نے ایک بڑی قیمت دے کر خریدی۔ اتنی بڑی قیمت شاید دنیا میں کسی بھی غلام کی نہ لگی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ میں بکوں گا تو کتنی قیمت دی جائے گی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام بیچ دیے گئے تو عزیز مصر اسے خرید کر لے آیا۔ یہ لاولد تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو اپنے بیوی کو لا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اسے اچھے طریقے سے پرورش کرو کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمیں بہت کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھا پی کر جب بڑے ہوئے، جب جوان ہوئے، چہرے پہ جوانی کے رنگت آئے، تو حسن جو تھا وہ نکھر کر آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا حسین بنایا ہی تھا کہ کسی کا بھی پھسل جانا یہ عام بات تھی۔ لہٰذا عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا لکھا ہے، وہ ان پر فدا ہو گئی۔ شیطان نے اس کو ورغلا دیا۔ اب وہ طرح طرح سے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گناہ کی طرف مائل کرنے لگی، ان کو پھسلانے لگی کہ تم میرے ساتھ گناہ کرو۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے رہے، بچتے رہے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس نے محل کے اندر 7 دروازے کے اندر لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر لیا، اور بند کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں خود جان دے دوں گی، اور اس نے تلوار نکال لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی اس نے عورت کا وہ مضبوط کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جو عموماً عورتیں کھیلتی ہیں مردوں سے، کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں ایسا کر لوں گی۔ تو اس نے وہی کارڈ کھیلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، تو وہ جن بتوں کی پوجا کرتی تھی وہی بت رکھا ہوا تھا، اس نے اس کے اوپر ایک پردہ رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس کے چونکہ یہ کام گناہ کا ہے تو میں جس کی پوجا کرتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ بھی دیکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر وہ اللہ، وہ میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے میں کون سا پردہ ڈالوں؟ اس کے سامنے تو کوئی پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کو لگا کہ حضرت یوسف پھر پلٹ گئے، تو وہ اب زبردستی پہ اتر آئی۔ جب زبردستی پہ اتر آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ حالانکہ دروازہ مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا، عقلی حساب سے ادھر نہیں دوڑنا تھا، لیکن یہاں پر ایک سبق ملتا ہے انسان کو کہ انسان کے اختیار میں جتنی چیز ہو اتنا کر لینا چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ جتنا اس کے اختیار میں ہے اتنا کر لے اور باقی اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور مکمل کر دے گا۔ دروازہ بند تھا، چابی ان کے پاس نہیں تھی، کھولنا ممکن بھی نہیں تھا ان کے لیے، اس وقت مشکل ترین تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا نام لیا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی دوڑے بس سارے کے سارے راستے اور دروازے خود بخود کھل کر، دونوں پٹ کھلتے چلے گئے اور تالے ٹوٹ ٹوٹ کر کھل کر نیچے گرتے چلے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اور یہ زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی اور دوڑتے ہوئے پیچھے کا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔
جیسے ہی گیٹ پر وہ پہنچے دونوں تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، لیکن عورت بہرحال عورت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے ان کیدکن عظیم، کہ ان لوگوں کا جو مکر ہوتا ہے، ان کی جو تدبیریں، ان کی جو چالیں ہوتی ہے، یہ بڑی بھیانک ہوتی ہیں۔ اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے یہ دونوں، عزیز مصر کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، جب عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہے، فوراً پلٹ گئی، کہنے لگی میرے سرتاج، جسے آپ نے بیٹا بنایا تھا وہ تو آپ کی عزت پہ حملہ کرنے کے تیار ہے۔ میں سو رہی تھی، اس نے میرے عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے کہ ابھی تو یہ عورت میرے لیے جان دینے کیوں تیار تھی، اور اب یہ میری جان لینے پر تلی ہوئی۔ عزیز مصر نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ کہنا چاہا کہ فشہد شاہد من اہلی، تو اسی کے خاندان کا ایک بچہ وہاں پالنے میں سو رہا تھا، وہاں سے اس نے پکار کر کہا کہ نہیں، ایسے فیصلہ نہ کرو، فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کرو، ثبوتوں کی بنیاد پر کرو۔ کسی کے زبان سے کہہ دینے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، فیصلہ دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر ہو۔ اور اس نے ثبوت کے طور پر ایک بات پیش کی، اس نے کہا کہ دیکھو یوسف کا دامن اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور عورت سچی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کی عزت لوٹنا چاہے گا اور سامنے اس کے اوپر آئے گا اور عورت بچنا چاہے گی تو وہ ہاتھ پیر کہاں مارے گی؟ سامنے مارے گی۔ تو کپڑا کہاں پھٹے گا؟ سامنے کا پھٹے گا۔ اور اگر مرد بچنا چاہے گا اور بھاگے گا اور عورت اس کو پیچھے سے پکڑنا چاہے گی، اپنی طرف لانا چاہے گی، تو پھر مرد کا کپڑا کہاں سے پھٹے گا؟ پیچھے سے پھٹے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ان دونوں میں سے حضرت یوسف السلام کے کپڑے کو دیکھو، ان دونوں میں سے ایک کا جھوٹا اور ایک کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ دیکھا گیا تو کپڑا آگے سے نہیں پھٹا تھا، پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ تم ہی جھوٹی ہو اور تمہاری یہ تدبیریں اور تمہاری یہ چال بازیاں ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے شاہی لوگوں کو اپنے جھوٹی عزت کا اور جھوٹے شان و شوکت کا بڑا پاس اور لحاظ ہوتا ہے، لہذا اس نے یہ بات دبا دینے کی کوشش کی۔ لیکن عشق اور مشک چھپائے سے کہیں چھپتا ہے، یہ بات ظاہر ہونی تھی، ہو گئی۔ تو شاہی خاندان کی جو دوسری عورتیں تھیں اس نے زلیخا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو اس عورت کو دیکھو، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہے، اس سے رنگرلیاں منانا چاہتی ہے، اس سے لگی ہوئی ہے، اپنی عزت غلام کے ہاتھ سے بیچ رہی ہے، اس کے لیے پاگل دیوانی ہو رہی ہے۔ اس طرح کے جملے جب عورتوں میں چلنے لگے اور زلیخا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ساری عورتوں کو بلا بھیجا۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عورتیں کہنے لگی شہر کے اندر کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ اپنے غلام ہی کو اپنے سے لگا لینا چاہتی ہے، غلام کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لینا چاہتی ہے، اس کو اپنے نفس کی طرف بلاتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ تو زلیخا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہا ٹھہرو بتاتی ہوں۔ اس نے ایک دعوت کی، اور ہمارے یہاں جس طرح سے پھل کاٹ کر ایک ٹکڑا رکھا جاتا ہے نا، تو وہ ٹکڑا نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ آج بھی عرب والوں کا طریقہ یہی کہ دسترخوان پر پورے پھل رکھ دیے جاتے ہیں اور چاقو رکھ دیے جاتے ہیں، کاٹیے اور کھائیے۔ بلکہ دیکھتے ہوں گے آپ، آج تو سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بکرا بھی پورا تل کر رکھتے ہیں اور چاقو سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ تو اس نے دسترخوان سجایا اور اس پر چاقو اور انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی، عورتوں کو بلایا دعوت کے لیے۔ جب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا، چاقو اٹھایا پھل کاٹنے کے لیے، کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے کسی کام سے آواز دیا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام غلام تھے، جیسے ہی نکل کر آئے اور ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان لوگوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ان عورتوں سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، میرا مذاق اڑاتی تھی۔ اب بتاؤ کہ کیا ایسا خوبصورت جوان کسی کے گھر میں ہو اور وہ گناہ سے بچ جائے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ جو عورتیں تھیں یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے بارے میں کہنے لگی کہ دیکھو یہ تمہاری مالکن ہے، تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں، تو ان کی بات مان لینے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ
جو قومیں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتی ان کے یہاں عزتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، ان کی ساری زندگی خواہشات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس لیے ایک زندگی کو باوقار بنانے کے لیے اللہ کا دین ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب یہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے بلانے لگیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور بلکہ یوسف علیہ السلام جب ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو زلیخا کہنے لگی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرے پروردگار عالم مجھے قید زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلے اس کے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یعنی یہ جو گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اس گناہ سے زیادہ بہتر ہے کہ مجھے آپ قید خانہ بھیج دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی جرم میں قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں جب پہنچے تو جس دن یہ بھیجے گئے تھے قید خانہ، اسی دن قید خانے میں 2 اور لوگ داخل ہوئے تھے، اور ان دونوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی وہ ہے جو انگور سے جوس وغیرہ بناتا ہے، رس نچوڑتا ہے، اور ایک نے خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے اور اس ٹوکری میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے اٹھا کر نوچ کر لے کر جا رہے ہیں، اچک کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں، تو کیا آپ کو خواب کی تعبیر معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یقیناً جس کے سر سے پرندے اچک رہے تھے وہ قتل کر دیا جائے گا، اور جو جوس نچوڑ رہا تھا یہ اپنے بادشاہ کی خدمت پر پھر سے مامور ہوگا اور بادشاہ کو یہ پانی پلائے گا، یعنی یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ بندہ آزاد ہونے والا ہے اور بادشاہ کی خدمت پر لگ جائے گا، اس کو انہوں نے کہا تھا اذکرنی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ اس کے اندر 12 حرف ہیں، 12 حرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ میرا یوسف، میرا نبی، مجھ سے اس نے قید مانگا، میں نے قید دے دیا، رہائی اس نے مجھ سے کیوں نہیں مانگی؟ لہذا اس کو کہا ہے اذکرنی ربک، 12 حرف زبان سے نکالا ہے غیر سے مدد لینے کے لیے۔ 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہی پڑے رہ گئے، اور اس آدمی کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی۔ 12 سال تک وہ آدمی بادشاہ کی خدمت کرتا رہا، مگر اس کے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی بالیاں ہیں جو موٹی بالیوں کو لپٹ رہی ہیں، 7 دبلی گائے ہیں جو موٹی گایوں کو کھا جا رہی ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم کوئی تعبیر بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسے الٹی سیدھی باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، لہٰذا اس کی کیا تعبیر بتائی جائے۔ لیکن وہ جو پانی پلانے والا تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں تعبیر بتائی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ آدمی خواب کی تعبیر بہت سٹک بتاتا ہے، درست بتاتا ہے، اسی نے یہ تعبیر بتائی تھی مجھے کہ میں آپ کی خدمت پر پھر سے دوبارہ لگ جاؤں گا، لہٰذا آپ کہیں تو میں اس سے جا کر معلوم کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی وہاں بھیجا کہ جا کر لایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ لوگوں نے جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے چلیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے کیا ہوا کل انشاءاللہ 13واں پارہ ہے، تو ہم انشاءاللہ کل اس پر بات چیت کریں گے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.